اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ آج انشاءاللہ العزیز غزلیات میں سے خواجہ میر درد، ان کی غزل نمبر 1، 2 غزلیں ہیں۔ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں غزل نمبر 1، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا۔ اس میں خالی جگہ تعارف شاعر، اشعار کی تشریح اور مختصر سوالات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ اصل نام ان کا جو ہے سید میر، اور درد جو ہے ان کا تخلص ہے، اور آپ کو حضرت خواجہ میر درد دہلوی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ صحیح قول کے مطابق 1721 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1785 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میر تقی میر ان سے 2 سال چھوٹے ہیں، 1723 میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ 1810 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے والد کا نام خواجہ ناصر اندلیب، جو کہ ایک باکمال شاعر تھے۔ ان کو والد کی طرف سے جاگیر بھی ملی تھی، اور والد کی وفات کے بعد سجادہ نشین بھی بنے اور خودداری کی زندگی بسر کرنے لگے۔ درد نے حدیث، فقہ اور تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی، اپنے رب پر بہت زیادہ توکل کرنے والے۔ خواجہ میر درد کو صوفیانہ شاعری کا امام اور شہنشاہ تصوف بھی کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کا ہم اثر ہونے کے باوجود بھی میر درد اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح قلم کا، جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئے تحقل کے قدم کا۔ غزل نمبر 1، اگر شروع سے آخر تک سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بورڈ کے پیپروں میں میر تقی میر، مرزا غالب اور میر درد، ان 3 شعراء کے اشعار لازمی آتے ہیں۔ خواجہ میر درد کی غزل بھی پہلی ہی میں سے ہے۔ غزل نمبر 1 اور 2 جو ہے انہی کی غزلیات میں سے ہیں، اس لیے ان کے اشعار تو لازمی آتے ہیں۔ اس لیے اگر غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ شعر کی جب بھی ہم تشریح کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایک تو حوالہ شاعر لکھا جائے، پھر اس شعر کا ایک لائن میں مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، یا ایک اور الفاظ میں نثری ترجمہ کیا بن رہا ہے، نثری ترجمہ یا مرکزی خیال، ایک ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اس میں مشکل الفاظ کون کون سے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ فنی خوبی اس کی کیا ہے، مطلع ہے، مقطع ہے، تضاد ہے، استعارہ ہے، تشبیہ ہے، تلمیح ہے، جو بھی ہے اس کو لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد تشریح، اور آخر میں جو ہے مماثل شعر۔ یہ لکھنے سے ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے، اچھے نمبر ملتے ہیں۔ اس لیے حالانکہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، بہت ہی آسان ہیں، غور سے سنیے گا۔ مثال کے طور پر پیپر میں جو ہے یہ شعر آ گیا تو آپ نے لکھنا ہے حوالہ شاعر۔ پیش نظر شعر خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ درد کو اردو کا پہلا صوفی شاعر اور تصوف کا امام کہا جاتا ہے، یہ آپ نے حوالہ شاعر لکھا۔ اس کے بعد اب اس کا مرکزی خیال، اگر میں اس کے الفاظ کے معنی آ جائیں تو مرکزی خیال بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مقدور کا مطلب ہوتا ہے طاقت، قدرت، طاقت۔ وصف عربی کا لفظ ہے توصیف، صفات، خوبیاں کے معنوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد رقم کرنا، لکھنا۔ حقا سچ ہے، خدا کی قسم، کما حق کہو،
کہ خداوند، مالک، خدا، لوح اصل میں تختی کو کہا جاتا ہے اور قلم قلم کو کہا جاتا ہے. تو اس سے مراد جو ہے انسان کا جو نام اعمال ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے ہماری تقدیر جو پہلے سے لکھ لی ہے اس کے بارے میں یہاں پہ یہ فرمان چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات کو تحریر کرنا، رقم کرنا، یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے. یہ بات سچ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری تقدیر کا مالک ہے، ہماری تقدیر کو لکھنے والے ہیں. یہ مرکزی خیال بنے گا انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی صفات لکھ سکے، کیونکہ وہ ہماری تقدیر کا مالک ہے. مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے بعد فنی خوبی لکھیں گے کہ پہلا جو شعر ہوتا ہے مطلع، اور لکھیں گے غزل کا پہلا شعر. اس کے بعد تشریح میں لکھیں گے خواجہ میرداد اس مطلع میں اپنے محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری خوبیاں بیان کر سکیں. یہ سچ ہے کہ تو لوح و قلم کا مالک ہے، تو تقدیر لکھنے والا ہے. ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیرے اوصاف بیان کر سکیں. اگر جو بڑے بڑے 7 سمندر ہیں ان سب کو سیاہی بنا دی جائے، انک بنا دی جائے، اور جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، پین بنا دی جائیں، کلمیں بنا دی جائیں، اور یہ لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی صفات کو لکھتے رہیں، تو یہ ساری سیاہی جو ہے سمندروں کی ختم ہو جائے گی اور قلم جو ہے گھس گھس کی ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ رب العزت کی صفات اور خوبیاں یہ ہم مکمل طور پر جیسے اس کا حق ہے نہیں لکھ سکتے. لیکن یہ اللہ تیری صفات بیان کرنا محال ہے. شاعر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کما حق نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے اور ہمارے نام اعمال کا مالک ہے. مماثل شہر اور غور سے سنیے گا. کہاں ہے بندہ عاجز، کہاں حمد و ثنا تیری، کہ ہم تو بندے عاجز ہیں، اے اللہ تیری حمد و ثنا حدود عقل سے بڑھ کر ہے، عظمت اے خدا تیری. اے اللہ آپ کی جو عظمت ہے، بڑائی ہے، وہ تو ہماری عقل کی حدود سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے. 6 نمبر 2، جس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب و گزر ہوئے تعقل کے قدم کا. تعقل عقل کے بولتے ہیں، سمجھداری کو. الفاظ میں نے ذرا سن لیجیے، حوالہ ایسے لکھنے کے بعد. مسند جو ہے نا، مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، تکیے کو، اور عزت سے مراد ہے عزت والی جگہ. اور ویسے اگر مفہوم دیکھا جائے تو مسند عزت کا مطلب ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی وہ خاص جگہ نہیں بیٹھنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہیں. ہمیں تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی ذات پر نہیں. لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ عرش الہی بھی لیا جا سکتا ہے. یہ کہ تو جلوہ نما ہے، تشریف فرما ہے، مقام دیدار، جلوہ افروز. کیا تاب گزر ہوئے، تاب کا مطلب حوصلہ، مجال، قوت. کسی کے اندر قوت ہی نہیں ہے، مجال ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ہوئے تعقل کے قدم کا، کہ وہ اپنی عقل سے بھی بڑھ جائے. مرکزی خیال، انسان اپنی عقل سے خدائی کے احاطے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اگر عقل بھی استعمال کرے تو تب بھی وہ اللہ رب العزت کی جو خدائی ہے، اللہ رب العزت کی صفات کو وہ بیان ہی نہیں کر سکتا. تشریح، خواجہ صاحب اس شعر میں اپنے محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو جس کا احترام اور عزت کی جگہ جلوہ افروز ہے، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے. یعنی ہم میں اتنی ہم فراست نہیں ہے کہ ہم تیری عظمت اور بڑائی کو سمجھ سکیں. انسانی عقل کی پہنچ اتنی نہیں ہے کہ اے اللہ آپ کے مرتبے کا ادراک کر سکے. ہماری عقل ناقص ہے، اور اے اللہ آپ کی عقل جو ہے وہ تو کامل ہے. اے اللہ آپ کی ذات وراء الورا ہے، اور ہماری سوچ کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی، اور ہماری عقل سے خدائی کا احاطہ کرنا بھی محال ہے. مماثل شعر، باہر نہ آ سکی تو قید خودی سے اپنی،
باہر نہ آ سکی، تو قید خودی سے اپنی، یعنی عقل سے کہا جا رہا ہے اے عقل بے حقیقت دیکھا شعور تیرا، یعنی تیرا جو شعور ہے وہ تو بے حقیقت ہے، اصل جو ہے جو، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے۔ شعر نمبر 3، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ اس میں الفاظ حوالہ وہی لکھیں گے، حوالہ شاعر۔ اس کے بعد مشکل الفاظ اگر دیکھیں، شیخ جو ہے اصل میں مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور برہمن ہندوؤں کے لیے، یہ ہندوؤں کی جو بڑی ذات ہے برہمن۔ اس کے بعد دیر، اس سے مراد جو ہے مندر، اور حرم سے مراد مسجد دیا جا رہا ہے۔ فنی خوبی جو ہے اس میں تضاد ہے، شیخ اور برہمن، مسلمان اور کافر، مسجد اور مندر، دیر و حرم۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ تیری ہی مرضی سے ہندو اور مسلمان جی رہے ہیں، اور مندر مسجد آباد ہیں، مسجد آباد ہیں تیری ہی وجہ سے۔ تشریح لکھیں گے، اس میں خواجہ میرداد فرما رہے ہیں کہ تمام انسان تیرے ہی سائے میں جیتے ہیں، یہ سب تیرے بندے ہیں، چاہے وہ شیخ ہوں یا برہمن، ہندو ہوں یا مسلمان، جیسا بھی ہو، جیسے بھی انسان ہو، لیکن وہ تیرے بندے ہیں۔ آپ ان کے گناہوں کی تلافی کے منتظر ہیں، اب تو اسی انتظار میں ہیں کہ کب میرا بندہ گناہوں سے تلافی کرے، گناہ معاف کر کے اور آپ کے در پر آ جائے، آپ ان کے تمام گناہ معاف فرما دیں۔ سب تیرے ہی دم سے مسجد اور مندر آباد ہیں، جتنے بھی بندر مسجد ہیں آپ کی وجہ سے آباد ہیں۔ دنیا کی حقیقت تیرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى كافر منها شربۃ الماء، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے نہیں تو کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتے۔ لیکن تو کریم ذات ہے، تیرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نے اپنی عنایات اور مہربانیاں ہندو اور مسلمانوں سب پر کی ہوئی ہیں، تو سب پر کرتا ہے عنایات، نعمتوں کی بادشاہ کرتا ہے، کیونکہ سب تیرے بندے ہیں اور یہ تیرے ہی دم سے جی رہے ہیں۔ مماثل شعر، مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، بس تو ہی صاحب خانہ تھا۔ شعر نمبر 4، ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب کا، تو دل میں بھروسہ ہے تو ہے تیرے کرم کا۔ حوالہ شاعر۔ اس کے بعد مرکزی خیال میں لکھیں گے کہ انسان کو اللہ کے قہر و غضب کا ڈر اور اللہ ہی سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت کا قہر اور غضب نازل نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، لیکن اس کو پھر بھی امید ہوتی ہے اللہ کا کرم، اس پر اس کو بھروسہ ہوتا ہے اللہ میری بخشش کر دے گا، اللہ میرے تمام مسائل حل کر دے گا، اللہ ہی پر وہ توکل کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، خوف بولتے ہیں ڈر کو۔ دیکھیں پیپروں میں کوشش کیا کریں کہ مشکل الفاظ کے معنی 2 4 3 جتنے اس میں سے بن سکتے ہیں لازمی لکھیں، اس کی ہیڈنگ بنائیں اور لازمی لکھیں۔ خوف بہتر ہوتا ہے کہ بیچ میں لائن لگائیں، کیونکہ میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی، بیچ میں لائن لگائیں، اس طرف الفاظ لکھیں اور دوسری طرف معنی لکھیں۔ خوف ڈر، اس کے بعد ہے بھروسہ، اعتماد، توکل۔ کرم بولتے ہیں عنایت اور مہربانی، نعمتیں۔ غضب بولتے ہیں قہر اور عتاب، غیظ و غضب۔ فنی خوبی، یہ صفت تضاد ہے اس میں، غضب اور کرم، کریم اور غصہ، قہر و غضب۔ تشریح میں لکھیں گے کہ خواجہ میرداد اس شعر میں اپنے محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اگر میرے دل میں کسی کا ڈر ہے، اگر میرے دل میں کسی کا خوف ہے تو وہ صرف تیرے غیظ و غضب کا ہے، میں صرف تجھ ہی سے ڈرتا ہوں، اس لیے تم مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ، اللہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، بس اس لیے مجھے جو ہے نا اس چیز کا خوف اور ڈر رہتا ہے۔ اور دل میں بخشش کی امید بھی اللہ ہی کی ذات سے ہے،
کیونکہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور تجھ پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی ستاری کا، کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چھپائے گا۔ تو بڑا کریم ہے اللہ، تجھ سے تمام امیدیں وابستہ ہیں کہ تیرا قہر و غضب مجھ پر نازل نہیں ہوگا، تو مجھے اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ یہ تو ہے غزل، لیکن جیسے حمد ہے اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، تو اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ مماثل شعر، سامنا قہر کا ہے، دفتر اعمال ہیں پیش، یعنی اللہ رب العزت جو ہے غضب میں اور ہمارے اعمال نامے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ اللہ میرے لیے کیا حکم سنا رہے ہیں، کیا ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، ناکامی ہے، کیا جنت ہے، جہنم ہے۔ اس کے بعد بہت ہی پیارا شعر ہے، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، اپنی ستاری کا، اللہ تو ستار ہے، غفار ہے، رحیم ہے، اللہ میں واسطہ دے رہا ہوں تیری ستاری کا۔ ہوں نہ رسوا بڑے سر دربار ہم، یعنی ہوں میں جو ہے رسوا نہ ہوں، مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ کہاں پر؟ برسر دربار، پورے دربار میں تمام لوگوں کے سامنے جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے گا، اے اللہ مجھے تیری ستاری کا واسطہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے گناہوں کو چھپا دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، وہ نامہ اعمال گناہوں جو ہے اعمال نامے سے ہی ہٹا دیجیے گا۔ ہوں نہ رسوا بر سر دربار ہم، یعنی کہ میں جو ہوں، ہم وہ دربار کے میں جو ہے رسوا نہ ہوں میں۔ شعر نمبر 5، مانند احباب حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بہر میں عرصہ کوئی دم کا۔ اس میں بھی حوالہ ہے کہ پیش نظر، غلطی اس میں ہو گیا، پے نہیں ہے، پیش نظر شعر خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ درد کو اردو کا پہلا صوفی شاعر اور تصوف کا امام کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر، اس کے اندر دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی زندگی ایک بلبلے کی مانند بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے۔ اس کے بعد اس میں مشکل الفاظ کے معنی، مانند کا مطلب ہے کی طرح، مانند حباب بلبلے کی طرح، مثال، اور حباب بولتے ہیں پانی کا بلبلا، بحر بولتے ہیں سمندر کو، فنی خوبی یہ مقطع ہے، غزل کا آخری شعر ہے۔ تشریح، خواجہ میر درد اس مقطع میں آخری شعر میں زندگی کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے، ایک بلبلے کی مانند ہے جو پل میں ختم ہو جاتا ہے، فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں پانی کے بلبلے کی طرح آئے، جیسے پانی کا بلبلا اٹھتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی ناپائیدار ہے۔ ہم بلبلے کی طرح سمندر میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، اس لیے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے جو حقیقت ہے۔ مماثل شعر، ہستی اپنی حباب کسی ہے، ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش شراب کسی ہے۔ اس کے بعد مشقی سوالات، درج اشعار کی تشریح کیجیے۔ اس میں ایک تو شعر نمبر 1، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا حقا کہ خداوند ہے تو لوہ کرم کا، ایک تو یہ پوچھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور شعر جو ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے، مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا۔ یہ دو اشعار کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے تشریح کیجیے، تو ابھی تشریح کی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ میر درد کی دونوں غزلوں کے مطلب میں قافیہ اور لطیف کی نشاندہی کیجیے۔ قافیہ اور لطیف، قافیہ اور لطیف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں، 9 میٹرک میں ہی پڑھا، اس سے پہلے بھی پڑھا، لیکن اکثر بھول جاتے ہیں۔ بہت کم اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو یاد رہتا ہے۔ ردیف اور قافیہ دراصل شعری اصطلاحات کے اجزاء ہیں، ضروری چیزیں ہیں، اس کے اجزاء میں سے ہیں، اس کے پارٹس میں سے ہیں۔ اس کے بغیر صنف نظم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نظم کی جو اصناف ہے، قسم ہے،
اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ردیف اور قافیہ اس میں لازم اور ملزوم ہے. ردیف اور قافیہ اصناف نظم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں. ان کے بغیر اصناف نظم میں ترنم بھی پیدا نہیں ہوتا. قافیہ لفظ کفو سے برابری، جس کے معنی پیروی کرنے اور پیچھے آنے کے ہیں. اردو ادب میں قافیہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار میں الفاظ کے ساتھ غیر مسلسل طور پر آخر میں بار بار آتے ہیں، آخر میں آ رہے ہیں. یہ الفاظ بعض وقت غیر ضروری معلوم ہوتے ہیں، مگر ان کو ہٹا دیا جائے تو خلا پیدا کر جاتے ہیں. اس لیے ترنم اور تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے قافیے کا استعمال لازم منظوم تصور کیا جاتا ہے. اور قافی کو عرف عام میں ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے. اس کی ایک خوبصورت مثال ملاحظہ فرمائیے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اس میں ہوا کیا ہے، دوا کیا ہے، یہ جو الفاظ ہیں کیا ہے کیا ہے، اس میں ترنم بھی آ رہا ہے. اسے کہا جاتا ہے ردیف. یہ قافیہ ہیں، آخر جو الفاظ ہیں وہ ہے قافیہ. اور یہ جو اس کے اندر ہے ہوا اور دوا، یہ قافیے ہیں، اور جو آخر میں جو آ رہے ہیں وہ ہیں ردیف. آخر والے ردیف ہوتے ہیں کیا ہے اور کیا ہے، یہ ردیف ہیں. اور اس میں دوا اور ہوا، یہ جو سیکنڈ لاسٹ میں آ رہا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، قافیہ. ردیف کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں. اور شہری اصطلاح میں ردیف سے مراد قافیے کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ میں آتا ہے وہ قافیہ، اور جو اینڈ میں آتا ہے وہ ردیف. جو قافیے کے بعد بار بار جو الفاظ آتے ہیں اور یکساں بھی ہوں اس سے جو ہے ردیف کہا جاتا ہے. جیسے کیا ہے کیا ہے. ایسے ہی اگر آپ اپنی غزل دیکھیں، اس غزل میں آخر میں جو ہے رقم کا، اس کو اگر ہم دیکھیں یہ آ چکا ہے، یہ اس میں اگر ہم دیکھیں یہ جو ہے ردیف ہے. نما جو ہے نما ہے، یعنی قدم کا، حرم کا، کرم کا، دم کا، رقم کا، قلم کا. اس کے بعد دوسری جو چیز پوچھی جا رہی ہے غزل نمبر 1 میں رقم کا، قلم کا، قدم کا، حرم کا، کرم کا، دم کا، یہ تو ردیف ہے کیونکہ شعر کے آخر میں بار بار آ رہے ہیں. اور قافیہ کیا ہے، قافیہ اس میں دیکھو وصفوں اور تو، آخر میں تو اور فو کی جو آواز آ رہی ہے، واو معروف جو آ رہا ہے، اس کو قافیہ کہیں گے. اور غزل نمبر 2 اگر ہم دیکھیں، عرض سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، تو اس میں پا سکے، سما سکے، دکھا سکے، لا سکے، بلا سکے، اٹھا سکے، یہ تو ردیف ہے کیونکہ یہ شعر کے آخر میں بار بار آ رہے ہیں. اور اس میں اگر ہم دیکھیں وسعت کو، جہاں تو، کو اور تو، جو کو اور تو کے جو الفاظ آ رہے ہیں تو یہ جو ہے اس کے اندر قافیہ ہیں. اصل میں اس میں بھی وہ معروف قافیہ بن سکتا ہے. سوال نمبر 3 جو ہے درد کی غزلوں کا موضوع کیا ہے. خواجہ میر درد کے تصوف کے امام ہیں، اس لیے ان کی غزلیات جو اکثر ہیں وہ تصوف پر مبنی ہوتی ہیں. ان کی غزلوں کا جو موضوع ہے اللہ کی حمد و ثنا اور تصوف ہے. ہمارے پاس جو اس میں فرسٹ ایئر میں ہیں وہ دونوں ہی اس میں اللہ رب کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور تصوف سے، جس میں دل کی قلب کی صفائی کی جاتی ہے. سوال نمبر 4 درج الفاظ اور ترکیب کے معنی لکھیں. کچھ الفاظ میں نے جو بتائے گئے ہیں اس میں مقدور اور تعقل. مقدور تو قدرت سے ہے اور تعقل عقل. باقی جو ہے اس میں ایک الفاظ ہے زینہار. زینہار وہ تو انشاءاللہ جب ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے. زینہار کا ویسے مطلب ہوتا ہے ہرگز. پیج نمبر 158 میں دیکھیں زینہار لکھا ہوگا جہاں پہ الفاظ میں لکھے ہوئے، تو زینہار کا مطلب تو ہوگا ہرگز. اس کے بعد لکھا ہوا ہے مقدور. مقدور قدرت، تعقل عقل، اور اس کے بعد ہے حرف دوئی. حرف دوئی جو ہے دو ہونا، اور اس سے مراد شرک بھی ہے. اپنے تئیں اپنے خود کو. اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 4
الفاظ ترکیب ہو گیا. سوال نمبر 5, ان غزلوں میں سے کوئی ایک شعر, غزلوں میں سے کوئی ایک شعر اپنی پسند کا منتخب کیجئے اور پسند آنے کی وجہ بتائیے. دونوں غزلوں میں سے دیکھ لیجئے جو آپ کو شعر زیادہ پسند ہے اور کیوں پسند ہے, اس کی وجہ کیا ہے, وہ بتانا ہے. اس کے بعد پہلی غزل کے تیسرے شعر میں کون کون سی شعری صنعتیں موجود ہیں. اگر دیکھا جائے اس کے اندر صنعت تضاد ہے, شیخ اور برہمن, مسلمان اور کافر, اور دیر و حرم, مندر اور مسجد مراد لی گئی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے MCQs کا. اس میں یہ بات پوچھی گئی ہے کیونکہ پیپر میں MCQs وغیرہ اکثر آتے ہی رہتے ہیں, اس لیے غور سے سنیے گا. لفظ لوح قلم سے مراد کیا ہے؟ اصل میں لوح جو ہے وہ تختی اور قلم کو کہا جاتا ہے. تو اس میں جو یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر انسانوں کی قسمتیں لکھی ہیں اور جن چیزوں سے لکھی ہے, جس پر لکھی ہیں وہ ہے لوح, اور قلم سے لکھی ہے. تو اس کو جو ہے, اس میں ہماری قسمتیں اور تقدیر وہ لکھی ہوئی ہیں, اسے لوح و قلم کہتے ہیں. لوح و قلم. شیخ اور برہمن سے مراد کیا ہے؟ شیخ سے مراد جو ہے وہ ہے مسلمان, اور برہمن سے غیر مسلم ہندو. غزل میں مسند عزت کا مفہوم, اصل میں دیکھا جائے مسند جو ہے وہ تو کہا جاتا ہے آرام گاہ کو, بیٹھنے کی جگہ کو, قیام گاہ کو, بیٹھنے کی جگہ کے معنی میں آتا ہے اکثر, عزت والی جگہ. تو یہاں پہ لفظی معنی نہیں پوچھا جا رہا بلکہ مفہوم, کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے, اللہ کی تو کرسی ہے, لیکن اللہ رب العزت کا جو ظہور ہے دیکھا جائے وہ تو عرش الہی ہے, عرش, اور ہر چیز کو احاطے میں کیا ہوا ہے. کرسی بھی اس کے اندر میں آتی ہے, وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کا ایک عرش ہے, تو اس سے مراد جو ہے عرش الہی بھی ہو سکتا ہے. عہدہ اور اعلیٰ عہدہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد لفظ قاصد کا مطلب ہے, قاصد کا مطلب ہوتا ہے پیغام لے جانے والا. قاصد پیغام لے جانے والا. آخر جو ہے اس غزل میں آنکھ کھلی تھی, اس سے مطلب ہے کہ ہوش میں آنا. اب ہم ہوش میں ہی آئے تھے کہ فوراً موت کا فرشتہ آ گیا اور ہم دنیا سے کوچ کر جا رہے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, الحمدللہ اکثر نے کر لیا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ابھی نئے جو ہے اس کو سن رہے ہوتے ہیں, تو لازمی میرا چینل سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہ ہے کہ پوری بک کے ہم اس کی ویڈیو بنائیں, اور حصہ نظم کی بھی ہم کام کر چکے ہیں کچھ نہ کچھ, اور حصہ نثر میں بھی کام کر چکے ہیں, اور ہماری الحمدللہ بہت سی ویڈیو وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں. اور اس کے لنکس وغیرہ جو ہے اگر آپ ڈسکرپشن میں دیکھتے ہیں, اس میں دیکھیں نیچے لکھا ہوا ڈسکرپشن, اس میں بھی مل جائیں گی. اور اگر اوپر پلے لسٹ میں جاتے ہیں تو فرسٹ ایئر اردو, اس پلے لسٹ میں بھی آپ کو تمام لیکچرز مل سکیں گے. قومی اتفاق پہ بھی الحمدللہ کام ہو چکا ہے, زبان گویا, فاقے کا روزہ, اس کے علاوہ زیور کا ڈبہ, بابا نور, میدان جنگ, حمد, نعت, اور اس کے علاوہ جو ہے ایک نظم بھی جو ہے ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ العزیز غزلیات میں ہم نے جو ہے کام شروع کر دیا ہے, غزلیات جو شروع کر دی ہے, تو اس لیے فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو. اسلامیات کی الحمدللہ پوری بک کی جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں ویڈیو بنائی گئی ہیں, اس کو بھی آپ دیکھیں, پلے لسٹ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. فرسٹ ایئر اسلامیات, اس کے لیکچرز وغیرہ بہت اچھے انداز میں ہیں, اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور ماڈل پیپر جو ہیں ان کو بھی لازمی دیکھیے گا, ماڈل پیپر میں پیپر کس قسم کے آئے تھے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.